اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام ہمارے برخوردار حسن ظفر بختیوری صاحب، پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، یہاں پر اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے تمام بھائی جن کے ساتھ ہم نے ایک طویل عرصہ گزارا ہے، سب لوگوں کو ایک ایک کو نام سے جانتے ہیں، اور پھر یہاں پر مغلیہ خاندان کا جو آخری چشم و چراغ ہے مرزا عبدالرحمن صاحب بھی بیٹھے ہیں۔ یہ آخری چشم و چراغ ہے ہمارے خالدی صاحب، ملک صاحب، باقی اجمل بلوچ صاحب، مختلف خواتین چیمبرز کی صدور، اپی سی آئی کے ایگزیکٹو ممبران، اور یہاں بزنس کمیونٹی کے انتہائی قابل احترام دوستوں، ہمارے پاک فوج کے جنرل اور خاص کر ہمارے سینٹ کے کولیگ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں، باقی دوست سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں نے اس بلڈنگ میں بہت وقت گزارا، اور فیڈریشن کا پریزیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی میں اسلام آباد چیمبر میں بیٹھتا تھا، اور لنچ جو ہے ان کی سبزی دال سے کرتا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک میں انتہائی مشکل حالات ہیں، اور یہ مشکل حالات چونکہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں سیاسی بات کروں، جبکہ لوگ سب سیاسی ہیں، چاہے اجمل بلوچ ہو، چاہے بازار کی صدارت ہو، چاہے بزنس کمیونٹی ہو، چاہے چیمبرز ہو، فیڈریشن ہو، وہ جب اپنے لوگوں کے لیے یا ان کی مشکلات جب بتائیں گی تو یہ سیاست نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو سیاست بنا دیا ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں، یقین کریں، میں گورنر خیبر پختونخوا کا ضرور ہوں، لیکن میں بزنس کمیونٹی کا بھائی ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا ایک توانا آواز ہوں۔ میں نے ہمیشہ بزنس کمیونٹی کی مشکلات شائستگی سے ایوان میں بھی اٹھائی، فیڈریشن میں بھی اسی طریقے سے اٹھائی، اور کوشش کی بحیثیت گورنر کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف ملے، ان کو آپس میں جوڑ لوں اور ان کو ایک آواز بنا دوں، اور ان کے مائنڈ میں
یہ چیزیں ہم ڈال دیں اپنے نوجوان نسل کے کہ ہر چیز کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں کہ ہماری سوچ اب احسن بھائی پریزیڈنٹ بنا، ملک صاحب یہاں پہ تھے، جاوید صاحب تھے، وحید صاحب موجود نہیں ہیں، وہ تھے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کمیونٹی جب الیکشن میں چاہے بازار کا ہو، چاہے چیمبر کا ہو، چاہے کونسلر اور ناظم اور میئر اور ایم پی اے کا ہو، لوگوں کی ایک توقعات بڑھ جاتی ہے کہ اب احسن بختیوری صاحب پریزیڈنٹ ہو گئے، یہ ہمارے مسئلے حل کر دیں گے. بہت بڑی توقعات ہو جاتی ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ اپنی جدوجہد کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ ہوں گے، اور کہاں اور کس حد تک ہم جائیں گے. ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ نوجوان، خواتین، بچیاں، بچے، ان سے شائستگی، اقدار، روایات، پیار و محبت سے ملنا، اس چیزوں کا خاتمہ ہو رہا ہے. اور گھر میں بیٹے والدین نے بھی توجہ نہیں دی. یہ ہمارا ملک آج جس نچ پہ پہنچا ہے، تو آپ ہماری باتوں پر، کسی اور کی بات پر یقین مت کریں. آپ خود نٹ کو لیں اور کہہ دیں کہ بھائی 47 سے لے کر 2018 تک کتنے ڈیم بنے، کتنے موٹر وے بنی، کتنے انڈسٹریل اسٹیٹ بنے، کتنے ہاسپٹل بنے، اور کتنی ترقی ہوئی ہے. اور پھر 2018 سے لے کر 2000 یہ جو سال ختم ہوئے 22 کے سٹارٹ میں، اس 4 سالوں کا موازنہ لے کے کتنا قرض لیا گیا؟ 71 سال میں جتنا قرض لیا اس سے ڈبل لیا. کون سی موٹر وے بنی؟ دیکھو، میں سیاسی بندہ ہوں، تو جب میں سیاسی بندہ ہوں میں کوشش کروں گا اور قوم کے نوجوانوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے، ہر پاکستانی یہ سوال کرتا ہے کہ پہلے زمانے میں برادریوں پر، دوستیوں پر، لوگوں کو ایک دوسرے کو چیمبر میں بھی منتخب کرتے تھے اور کونسلر میں بھی اور ایم پی اے میں بھی. اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم میرے ساتھ حکومت وفاق میں کسی ایک پارٹی کی تھی، صوبے میں بھی اس پارٹی کی حکومت تھی، ملک کا وزیر اعظم آیا تھا، صوبے کے چیف منسٹر کو بٹھایا، تمام منسٹروں کو بٹھایا، کمشنر کو بٹھایا. آج میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے پشاور کی سیٹ جیتنی ہے.
کسی صورت بھی ہمیں یہ منظور نہیں. ٹھیک ہے یہ حکومت کے دعوے، میں لڑنے والا بندہ ہوں. قوم نے اگر کارکردگی کی بغیر ووٹ دینا ہوتا تو پھر حکومت ہمارے پورے پشاور میں 17 ایم پی اے اور ایم این اے سب ایک پارٹی کے، ہمارا کوئی نہیں تھا. جو تھے پورا پشاور ہمارا تھا. نوجوان تمام پشاور کے لوگ ان کو پتہ تھا کہ خدمت کس نے کی. اس نے خدمت کو ووٹ دیا اور پورے پاکستان میں آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ دارالخلافہ انہوں نے ہار دیا. پھر یہ آپ دارالخلافہ کہتے ہیں. 4 تحصیل تھے پشاور میں، وہ چاروں بھی ہم جیت چکے. ایک بھی یہ نہیں جیت سکے. یہ کیوں؟ انہوں نے قرضے لے کر لوگوں کے ذہنوں میں، بچوں کے، آپ واٹس ایپ کھول لے، کسی کو آپ کوئی جواب نہیں دے سکتا ہے. چور ہے، ماں کی گالی، بہن کی گالی، یہ فلانا. تعلیم یافتہ لوگ، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ 9 مئی آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ پاک فوج زندہ باد. پاک فوج ایسے بھی زندہ باد ہے. 9 مئی آپ سے تقاضا کرتا ہے پورے پاکستان سے، تمام ماؤں بہنوں سے، تمام نوجوانوں سے، کہ آپ نے 9 مئی میں جو کچھ دیکھا اس سے آپ کو برات کا اعلان کرنا ہوگا اور اس کو زمین بوس کر کے دفن کرنا ہوگا. 71 سال میں سیاست ہو رہی تھی. یہ ہمارے مخالف تھے گروپ میں. جب صدر بن گیا سب سے پہلے میں آیا. یہ روایات ہوتی ہے، یہ شائستگی ہوتی ہے، یہ جو تلخی خاتمے کا پیغام ہوتا ہے. اور ایک طرف نواز شریف کی بیوی فوت ہو گئی. ملک کا وزیر اعظم، 3 بار منتخب ہونے والے وزیر اعظم کو تعزیت کے لیے نہیں جا سکتا. آپ لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ کس طرف اس ملک کو ہم لے جا رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ ملک ایک ترقی کے راہ پہ چل نکلا تھا. سوشل میڈیا ہمارے ہاں انہوں نے 5000 لوگ بھرتی کیے تھے. کتنے؟ تنخواہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے جاتی تھی. ایک کبھی دفتر نہیں تھا. سب گھروں میں بیٹھ کر انہوں نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ یہ آئے گا تو پھر آپ یہ لکھو گے، پھر یہ کرو گے، پھر یہ کرو گے. 2 گھنٹے گزر کر پھر دوسرا نفرتیں پھیلانا. دیکھو یاد رکھو، سہاروں پر، بیساکھیوں پر، کاغذی کارروائیوں پر بلڈنگ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی. ایسی زمین بوس ہو گئی کہ شاید نام لینے والا بھی باقی نہ رہے. اگر کوئی اپنے آپ کو پاکستانی کہے گا، اب آپ یہ بتائیں، فوج کے وردی کو آگ لگانا، پھر لوگوں کو چور چور کہتا تھا. ویڈیو دیکھو، ریڈیو پاکستان جب جلایا تو پنکھے اتار کے لے جا رہے ہیں. چوروں کا گھرانہ میز اٹھا کے لے جا رہے ہیں.
गेट तोड़कर बाहर कबाड़ी पर 8,000 रुपए में बेच रहा है, एक एक कुर्सी ले जा रहे हैं और आखिर में वॉशरूम की टूटियां खोल के ले गए। ऐसा शेम नहीं? नौजवानों को, आपको, सबको, इधर बैठे होंगे दोस्त, जो लोग गुलाम अली को वोट नहीं देता और मेरे मुखालिफ को देता है, उसका सोच ये होता है कि ये गुलाम अली से हमारी खिदमत और मुल्क की खिदमत ज़्यादा कर देगा। उसकी सोच ये होती है। ऐसा नहीं कि वो मेरा ज़ाती दुश्मन है या मैं उसका ज़ाती दुश्मन हूँ। लेकिन जब नहीं हुआ तो फिर ये सोच उभरता गया। इस दर 15 दिन धरना था, सड़कों पर 15 दिन एक जमात लेटी थी। मुझे कोई एक दरख्त का एक पत्ता बताए कि उन्होंने तोड़ा हो। सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज था, उस जमात के लोगों ने पूलों के साथ खड़े होकर कहते इस पे पाँव मत रखो कि खराब ना हो जाए, और इन्होंने 30-30 साल के दरख्तों को आग लगा दिया। ये एक सोच थी कि हम इस मुल्क को खुदा ना खास्ता उजाड़ दें। सोचो इसको, इस तरह नहीं है। अगर इल्जामात है तो मत मानो, आपके सामने है। ये अकबर बादशाह के वक्त की कहानी नहीं, ये 15 दिन पहले की कहानी है आपके सामने। और जिस तरह फिर बालीसार के दीवारों पर फायरिंग कर रहे हैं, कौन है उधर? वो लोग जिनकी बदौलत हम आराम से घरों में सोते हैं। वो पुलिस वाले जो कि हर रोज जान के नजराने पेश कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है, आपकी वसातत से पूरे मुल्क के अवाम व नौजवानों को कि बैठकर इसको परखना होगा और कारकर्दगी चेक करो। बातें कोई 5 मिनट पहले की बात 5 मिनट बाद उसकी आप जोड़ो, कोई आपस में जुड़ती है? मैं आपको एक हमारी हुकूमती खैबर पख्तूनख्वा में 60 बात बताता हूँ। बिजनेस कम्युनिटी जिस तरह आपने कहा कि हमें पॉलिसी में शामिल करो, जो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के हमारे मुखालिफ चैम्बर, सारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनकी पूरी टीम को बुलाई। हमने किया कि इंडस्ट्री पॉलिसी आप दें और जो दे दिया उसी को उसी तरह पास कर लेंगे। हमने पास कर ली। ये नहीं कि एक चीज गुलाम अली करे तो ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी जो भी लाए बस ठीक है। पूछ लो, चैलेंज है आपको। उसी तरह और इसी तरह जरा नट पे जाए। सादे लोगों की हुकूमत थी। हमारे 28 डिस्ट्रिक्ट हैं, 28 डिस्ट्रिक्टों में A ग्रेड के अस्पताल बनाए। ये एक बता दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। 10 सालों में, 10 साल सूबे में हुकूमत थी, एक बताए। हमने 28 बनाए थे। इसी तरह 2001 और फिर हमारे बाद जो हुकूमत आई, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी बनाई, ये एक बताए। मैं गवर्नर बना, चेक करो नट पे जो बातें मैं आपको कह रहा हूं। मैं गवर्नर बना, कितने महीने हो गए? 6 महीने। मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया, इस तरह देखा, कॉन्वोकेशन थी, हजारों की तादाद में बच्चे थे, माजूर भी थे।
کسی کا اس طرح، کسی کا اس طرح. میں دیکھ رہا تھا حکمران کا یہ وتیرہ ہونا چاہیے. اس کو بولو نا، آپ تو کہتے تھے کہ میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں. 10 سال تمہاری صوبے میں حکومت تھی. میں نے جب دیکھ لیا، کھڑا ہو کے اعلان کر دیا کہ بھائی آج کے بعد میڈیکل کالج میں معذور بچے سے 1 روپے بھی نہیں لوگے، ان کا فیس مفت ہوگا. جو نہ پورے پاکستان 47 سے لے کر 2022 نومبر 23 تاریخ کو میں نے اوتھ اٹھایا معذور بچوں کا میڈیکل میں. اور پرسوں میں نے جب اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، میں نے کہا ان کو اسکالرشپ بھی دے دو کھانے کے لیے، کیونکہ یہ ماں باپ پر بوجھ نہ ہو. اور اس بچے کی جو معذور ہے، پاؤں سے آنتوں سے معذور، آواز نہیں سن رہا، مختلف، وہ اگر اتنا کمپیٹنٹ ہے کہ میڈیکل میں آ رہا ہے، وہ MBBS کر رہا ہے، اور میں اس سے پھر 24 لاکھ 25 لاکھ روپے لے لوں. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور میں نے ایز اے گورنر ریاست کی ذمہ داری پوری کر دی. آپ کو چاہیے کہ اس طرح مقابلے کرے، تو کیوں مجھے پشاور کے لوگ منتخب نہیں کریں گے؟ میرے بھائیوں، میری کوشش ہے، اللہ گواہ ہے، اگر آپ کو 40 سال کی سیاست میں ایک بندے بھی کہہ دے کہ اس نے میرا پانی پیا ہے، پھر بھی مجھے شوٹ کرو. لیکن جب کھولو تو سارے چورے چور نواز شریف چور. بھائی تم نے، ایک حکومت نے آپ کو 60 ارب روپے بھیجے ہیں، وہ کدھر گئے؟ بس یہ بتا دو. اور کیا؟ اگر جیل کی بات ہے، میں خود 2 سال جیل میں تھا، میرے ساتھ مولانا فضل الرحمان 1.5 سال جیل میں تھا، میرے ساتھ آفتاب شیرپور ایک کمرے میں جیل میں تھے، میرے ساتھ کبیر خان MNA جیل میں تھا، میرے ساتھ افتخار مومن جیل میں تھا، میرے ساتھ اور منسٹر جیل میں تھے. ہمیں تو پولیس فون کرتے تھے، السلام علیکم، ایسے کیا یار، اگر اس طرح کوئی وارنٹ آئے تو گھر آئیں، بری بات ہے. ہم کہتے خود آ رہے ہیں. نصف اسمبلی کو گرفتار کر کے خود 2 گھنٹے کی جیل نہیں گزار سکتے ہو. اور جس نے بھی 2 گھنٹے کی جیل گزاری، اس نے کہ میرا ماں باپ کا بھی توبہ کے پھر نہیں کروں گا، نہ اس کے ساتھ جاؤں گا. بھائی اگر اس طرح لوگوں کے ہاتھ میں ہم پاکستان دیں گے، اس طرح لوگوں کے ہاتھوں سے ہم اپنے افواج کو اور ان کے ہیرو کو اور ان کی وردیوں کو آگ لگا دیں گے، تو کیا یہ دشمن کرتا ہے یا کوئی اپنا بندہ؟ تو اس لیے انشاءاللہ تعالی پوری پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ ہے، پوری پاکستانی عوام پولیس کے ساتھ ہے، پوری پاکستانی عوام پاکستان کے محب وطن عوام کے ساتھ ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ بھی، میں جب تقریر کرتا تھا نا، لوگ کہتے ہیں میرے بیٹے نے 67,000 ووٹ لیے تھے، کتنے؟ اور مخالف سے 17-18 ہزار زیادہ تھے. تو کیوں؟ میں نے کہا بھائی جس نے PTI کو ووٹ دیا وہ دل میں اور اللہ جانے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے کہ کوئی قصداً روزہ کھائے وہ 1 روزے کے بدلے 62 روزے پکڑ رکھیں گے. میں نے کہا جس نے ووٹ دیا 62 ووٹ پیدا کرو، اللہ معاف کرے گا. سب نے 62 پیدا کر دی. فیصلے نا، اگر آپ کہتے ہیں کہ غلطی ہے، اب آپ سب مانتے ہیں کہ 9 مئی کو غلطی ہوئی ہے، مانتے ہیں نا، ہمارا ایمان ہے، تو پھر آپ نے کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا. پاک فوج کی جس طرح اس وردی کی بے حرمتی ہوئی،
آج جتنے بھی فوجی پولیس اس کے بچے مرے ہیں وہ اس وردی کو عرصوں بچ چومتے ہیں. آپ نے اس کے سامنے آگ لگا دیا. انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان ریتی دنیا تک رہے گا اور ہم اور آپ اس کی ترقی خوشحالی کے ضامن ہیں. یہ دو باتیں. میں باقی 2-3 باتیں بزنس کمیونٹی کے حوالے سے کرتا ہوں. خالد صاحب بیٹے ہیں, وحید صاحب تو آئے نہیں ہے, اس کا برخوردار نظر آ رہا ہے سامنے بیٹھے. ملک صاحب ہیں. انڈسٹریل اسٹیٹ کی بات آپ نے کی. ضروری ہے کہ اور دور حاضر کے تمام سہولیات کے ساتھ ہو اور اس ویژن کے ساتھ ہو. یہ 6 کنال اور 5 کنال یہ چیزیں چلتی نہیں. تو میں آپ کا یہ نہیں کہ میں آپ کا سفارشی ہوں, میں آپ کی نمائندگی کا سب سے پہلا سپاسالار ہوں. مفارشے چھوڑو, اس پہ سوچو بیٹھو کہ جس طرح سیالکوٹ میں جو چیزیں کی, کیا میں بھی آپ سے بہت تعاون کروں گا کہ ایریا پسند کر کے اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں کیوں انڈسٹریل اسٹیٹ نہ کھولے اور گورنمنٹ سے منظوری لے لیں, انفراسٹرکچر وہ آپ کو بنا دیں اور بزنس کمیونٹی کے لیے نو لاس نو پرافٹ پر آپ پلاٹ دیں. کیونکہ آپ پیسے دیں گے تو جس نے پہلے دے دیے نہ نفع نہ نقصان اپنے بھائی کو دے دے پلاٹ. اس پہ بھی ورک کرو, نمبر 1. سیکنڈلی, اگر اس میں آپ کو کوئی مشکلات ہے تو مشکلات حکومت دور کر لے گی. زمین کا خریدنا, ادھر بہت دوست ہیں, کچھ ایسا خرید کر جو نہیں بیچتے حکومت آپ کو ایکوزیشن میں تعاون کر لے گی. ایریا آپ اپنے مرضی کا پسند کر لیں تاکہ اور ایک پراپر فیزیبلٹی بنا کے رپورٹ بنا کے, جنرل صاحب بھی ہیں, میں بھی ہو جاؤں گا, ہم اس کو امپلیمنٹ کرا دیں گے. کمیٹیوں کی جو بات تھی کہ مختلف کمیٹیوں میں بزنس کمیونٹی کی نمائندگی ہونی چاہیے. اس طرح چیمبر جو اسلام آباد چیمبر دارالخلافے کا چیمبر ہے, ہمیشہ اس نے اہم رول ادا کیا. جس طرح لاہور چیمبر ہے, کراچی چیمبر ہے, ہمارے پشاور کا, باقی ادھر جتنی کمیٹیاں ہیں, ہر ایک کے لیے چیمبر سے ایک نمائندہ دے کے لسٹ بناؤ. میں تمہارے ساتھ جاؤں گا, امپلیمنٹ کروں گا, فیصلہ ہوا تو تم خود پھر بیٹھو گے, ان کی بھی سنو گے, ملکی حالات بھی دیکھو گے اور اس طرح پھر فیصلہ بھی ہوگا. اور یہ ہم نے چیئرمین صاحب سے یہ ہمارا فیصلہ ہوا تھا. آپ اپنا ایک کمیٹی بنا دیں. مرزا صاحب بھی ہے فیڈریشن کے لیول کی, اور اس کے لیے اپنے نام دے کے ایک لیٹر لکھ کے ہم 2-4-5 بندے چلے جائیں گے, جنرل صاحب بھی ہوگا, چیئرمین کے حوالے کر دیں گے. اس کے علاوہ دیکھو اب وقت کی ضرورت ہے کہ ہم بزنس کمیونٹی کی نہ صرف سرپرستی کریں بلکہ ان کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی لائیں. سارے ختم نہیں ہوتے ملکی حالات کو دیکھ کر, یہ مشکلات دیکھ کر. تو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں اور آپ کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ بحیثیت فیڈریشن کا ممبر بھی میں آپ کا نمائندہ تھا, بحیثیت صدر بھی آپ کا نمائندہ تھا, بحیثیت بزنس کمیونٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے بھی آپ سب کا نمائندہ تھا, بحیثیت اسلامک چیمبر کے وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے بھی آپ کا نمائندہ تھا, سار کی حیثیت میں بھی آپ کا نمائندہ تھا. ابھی تو آپ کا نمائندہ گورنر ہے, اس سے بڑا اعزاز آپ کے ساتھ اور کیا ہے. اور میں اس گورنر میں بھی نہیں ہوں, میں تو اپنے کرولا میں بیٹھ کر آپ کے پاس آ جاؤں کہ چلو کہ چلیں. یہ ہاں مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا ہے. ہاں یہ ہوا ہے, یہ ایسا ہم نے خدمت کے ذریعے آپ کے دل میں جگہ بنانی ہے.
پورے ملک کے عوام کے دل میں جگہ بنانی ہے. اور جو ہم نے سیکھا اور جو ہمیں سکھایا گیا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ ملتا ہے، ہم اس سوچ پر نکلتے ہیں. اور آج نے دیکھ لیا کہ کبھی بھی ہم نے 15-20 سال اس طرح کام نہیں کیا. آپ کے سامنے ہم ہر روز کرتے ہیں. الیکشن میں بھی زیادہ میں آپ کے پولنگ آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ لوگ، اور جو چھوٹے دل کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ تم کیا کرتے ہو. اور جب الیکشن بھی تھا، اس طرح ہمارے آپ کے ادھر دوست بیٹھے تھے تو ہم نے اس کی حمایت کی، کیونکہ بزنس کمیونٹی کو دیکھ کر بات کرنی ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں آپ بھی بہتری کے لیے کوشش کریں گے، پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے. اور یہ سوچ سب اپنے اپنے بچوں اور نوجوانوں بیٹیوں کو دو. یہ آج کل سڑک پہ جا رہی ہے نوئی، اور تم کون ہے، تم کیوں ہے، سارے چور ہے، سارے چور. گاڑی میں بیٹھا ہوتے پولیس والے اس کو لگے، آگے جا کے پھر 2 تھپڑ کا آدمی نہیں ہوتا ہے. اور بیٹی کو کیا کہو گی؟ اس دن یعنی 8-9 دنوں کی بات ہے، میں گورنر ہاؤس سے نکلا تھا، آ رہا تھا، آرمی چیف صاحب آئے تھے. تو خامخواہ باہر گاڑیاں کھڑی جس طرح آپ کی گاڑی ہے. اب کتنی گاڑیاں بڑی، ایک عورت اتنا شور مچا رہی ہے، اور وہ فوجی جوان کرنل تھا، بریگیڈیئر تھا، اس کو کہتے ہیں خیر ہے بہن. نہیں ہوئی تو خیر ہو، کس طرح کی باتیں کر رہا تھا. آج بتا دینا، تشدد کی سیاست کا ہمیشہ تھوڑا وقت ہوتا ہے. عدم تشدد کی سیاست یہ صدیوں تک چلتا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کو قائم دائم رکھنے کے لیے، یعنی ہم 23 کروڑ ہیں اور ہم 20 لاکھ ہم نے رکھے ہیں کہ جو ہماری چوکیداری اور ہمارا تحفظ کرتا ہے. اور اگر یہ سب اس کے دشمن ہو جائیں تو آپ بتائیں یہ ملک خدا نخواستہ رہ جائے گا؟ سوچ نہیں ہونی چاہیے اس طرح. باقی انشاءاللہ یہ ملک رہے گا، ترقی کرے گا. جو مشکل حالات آئے ہیں، آپ سارے بزنس مین ہیں، آپ کو بتانا، سورج کو چراغ دکھانا ہے. یہ جو کچھ ہوا پہلے دن سے یہ سوچ تھی کہ یہ ایک ایجنڈے پہ آیا کہ پاکستان سی پیک سے انکاری ہو. اور یہ ذرا نیٹ پہ دیکھ لیں، یہ ہمارے بچوں کو ذرا ایجوکیشن دیا کرو. بیٹے ایسے ذرا نیٹ پر دیکھ لو کہ وہ 2017 اور 16 اور اینڈ آف 18 سی پیک پہ کتنا کام ہوا. اب پھر دیکھو 18 سے 21 تک کتنا ہوا، تو آپ کو کہے گا کہ 0.0%، اور ادھر کہے گا کہ 30% یا 35%. تو پھر کیوں آپ نہیں سوچتے؟ ایک روٹ نکل رہا ہے کہ پورا پاکستان دنیا سے لنک ہوگا، اس کی ہم مخالفت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ہوں گی. جو بھی مسئلے میں پھر بھی ایسے ہی آ جاؤں گا، یہ بھی بنا دے، اس پر بھی سوچ لیں کہ ہم آپس میں مل کے جتنی زمین آپ کو ضروری ہے اتنی زمین پر ہم انڈسٹریل اسٹیٹ بنائیں. یہ ملک کے لیے ایک نیا، سیالکوٹ کے بعد اسلام آباد چیمبر کا ایک نیا ویژن و تحفہ ہوگا. کیوں کہ حکومت آپ کو انڈسٹریل اسٹیٹ دے گا نا، میں سمجھتا ہوں، تو آپ کو وہ پلاٹ اگر 5 کروڑ کا دے گا تو آپ اپنے بھائیوں کو 3 میں دے دو گے، کیونکہ حکومت کے ریٹ اور سب کچھ اور بنانا اور رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آخری دم تک ملک کی ترقی، بزنس کمیونٹی کی ترقی، آپ کی ترقی، خواتین کی ترقی. میرے ساتھ باہر ملک میں بھی ہم جب گئے تو ان کا میں خیال لگتا تھا کہ کھانا ان کو ملا یا نہیں.
شیری فوت ہو گئی پشاور، ادھر سے اپنے ساتھ آلو کے پراٹھے لے گئے. میں نے کہا چھوڑ خدا غرق کرے، میں تمہیں صحیح کھانا بھیجوں گا. ہاں، اور ان کے نمائش میں بھی گیا ادھر میں اتاد، لیکن میں جاتا تھا کہ ان کو ایک حوصلہ ملے. تو آپ کی ترقی ہماری ترقی ہے، خواتین کی ترقی ہماری ترقی ہے. یہ خالی خولو نعرے پر مت جاؤ. ان کو یہ بتا دو، آج سب کو چیلنج ہے، وہ بتا دو کہ ملک کے کس حصے میں معذوروں کو میڈیکل فری ہے. اور ایک گورنر آیا 3 مہینوں میں کر دیا. اس طرح میں ہونا چاہیے. ابھی دوسری میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ بچوں کو، کیونکہ ہمارے یونیورسٹی جو تھی نا پورے ملک میں، اپنے صوبے کی بات کروں گا، کہ یہ فیسیں ہماری زیادہ اس لیے ہیں کہ وہاں 100 آدمی کے بجائے 400 آدمی نوکر ہیں. میں نے سختی کی ہے، بجٹ پاس نہیں کرتا ہوں. ایک بین الاقوامی سسٹم ہے کہ 29 سے 32 بچوں پر ایک بندہ ہوگا. ہمارے 1 بچے پر 1 بندہ، 3 بچوں پر 1 بندہ، 7 پر 1 بندہ، کسی کے 9 پر 1 بندہ. میں نے کہا ٹھیک کرو اور آنے والے سال میں فیسیں کم کرو تاکہ غریب کا بچے بھی انجینئر بن جائے، غریب کا بچے بھی ڈاکٹر بن جائے، سفید پوش کا بچے بھی آ کے انجینئرنگ کر لے، باقی جو کوالیفیکیشن ان کے مائنڈ میں وہ کر لے. تو میں اس کے لیے بھی کوشش کرتا ہوں، اور شاید پھر آؤں تو آپ کو بتا دوں کہ فلانے یونیورسٹی میں یہ کم کر لیا. اس لیے، اور لوگوں کو پیغام بھی ہے. اور جہاں تک لوگوں سے ملنے کا تعلق ہے، جب سے پاکستان بنا اتنے لوگ پشاور کے گورنر ہاؤس میں نہیں آئے جتنے 6 مہینے میں بلائے. اور خاص کر یہ جو نوٹ کرنے والے ہیں، جو واٹس ایپ کرنے والے ہیں، یہ جو باقی یہ فیس بک والے ہیں، یہ ذرا لکھ لو، ان کے 9 سال اور پھر یہ لاسٹ جو 5 سال گورنر تھا وہ 20 آدمیوں سے بھی نہیں ملا. کتنے سے؟ 20 آدمیوں سے. لکھ لو. اور میں روزانہ 1000 سے زیادہ لوگوں سے ابھی بھی ملتا ہوں تاکہ مشکلات حل ہو جائے. تو اس لیے اب سارا شہر کہتے ہیں، سارا صوبہ کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد گورنر ہاؤس میں آنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا. آپ نے کبھی یہ دیکھا نہیں ہوگا جس طرح بختیوری صاحب کا برخوردار بیٹھے اور یہ دفتر میں بیٹھے، باہر کہتے ہیں یار فلانا آدمی آیا. مجھے اس طرح لوگ کہتے ہیں گیٹ پر کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں آ جاؤ. گیٹ پر کھڑو، میرے سٹاف سے پوچھو، قسم دے دوں وہ یار میں نے کہہ رہا اتنا دیر سے آئے بلا کو کام ختم کرو. تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے آپ بھی اس طرح لوگوں کی خدمت، جتنے بھی چیمبرز کے ذمہ داران ہیں، دل سے خدمت کرو. اس کا صلہ اللہ دے گا اور اللہ سے انشاءاللہ تعالیٰ مدد مانگیں گے. میں ایک بار پھر آپ کا، آپ سب کا، بختیوری صاحب آج نہیں ہے، میری طرف سے اس کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ میں ایسے ہی اکیلے میں بھی آؤں گا. امید ہے آپ اس پروپوزل کو بنا دیں. ٹیکسیشن کے حوالے سے میں نے اسحاق ڈار صاحب سے میری ملاقات ہوئی، بہار میں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. باقی چونکہ ہم سب پتہ ہے کہ انڈسٹری کو کیا مشکلات ہیں، تو ان کے لیے باتیں کی. اور جو خالدی صاحب کے دل میں ایک بات ہے انشاءاللہ وہ بھی امپلیمنٹ ہو جائے گی. شکریہ.